یہ میرا تیسرا چکر ہے سلمہ. تو میں نے تمہیں کب کہا ہے کہ چکر پہ چکر لگاؤ؟ تم میری بات سنتے ہو؟ دیکھو سلمہ، دیکھو وہ سب لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، ماں کا دل ٹوٹ جائے گا، پلیز. پہلے بھی میں نے تمہیں ایک وجہ بتائی تھی. تایا تکریم گھر چھوڑ کر چلے گئی. میں پریشان ہوں عامر. پھر میں نے تمہیں بتایا کہ مجھے تمہاری فیملی سے ملنے کا کوئی شوق نہیں. اگر ان کو کچھ کرنا ہے تو وہ سرگودا جائیں. میری ماں نیک عورت ہے، وہ جلدی مان جاتی ہیں. دیکھو سر، دیکھو دیکھو وہ لوگ وہاں بھی چلے جائیں گے، مگر اب جو انتظار کر رہے ہیں یہ تو بہت دیکھو عامر، میں کام کرتی ہوں، اپنا کماتی ہوں، میں کسی کی مرضی کی غلام نہیں ہوں. وہ تو تم ہو سلمہ، مگر تم نے خود ہی تو پچھلے ہفتے کہا تھا کہ تم ایسا چلو گی، ماں سے ملو گی. کہا تھا نا پچھلے ہفتے. ہاں میں نہیں جا سکتی، میرا دل نہیں چاہتا. سلمہ، لیکن تمہیں تو مجھ سے محبت ہے. محبت ہے عامر مجھے تم سے، مگر میں کسی کی غلام نہیں ہوں. میں اپنی مرضی کی مالک ہوں. میں ایک انڈیویجول ہوں، میری اپنی ایک رائے ہے، ایک مرضی ہے. اوکے؟ کل ملیں گے فیکٹری میں صبح. خدا حافظ. تیرے من کٹا اور میٹھا گنجڑے کی بات ہے دنیا، جنس ہے ساری اکٹھی. گنجڑے کی سی بات ہے دنیا، جنس ہے ساری اکٹھی. ارشاد بیٹے، میں نے تیرا کمرہ بھی ٹھیک کرا رکھا ہے، فرنیچر بھی بدلوا دیا. ماں جی، آپ کو افسوس تو ہوگا لیکن میں آپ کے پاس رہ نہیں سکتا. آپ مجھے ایک پیالی کافی کی پلا دیں، پھر کبھی خیر مجھے گھر چھوڑائے گا. کیوں رہ کیوں نہیں سکتا؟ یہ کیا پاکھن مچا رکھا تم نے؟ بس 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 بیٹا کبیر، اب ہم دوبارہ ان دنوں میں نہیں جائیں گے. 1 سال کے بعد ارشاد آیا، پھر وہی ٹاپک. نہیں بیٹا بالکل. That's the right spirit, mother. تم دیکھنا میں تمہیں کیسے درست کرتا ہوں. نہیں بیٹا کبیر، ہم دونوں ایک فیصلے پر پہنچ چکے ہیں. فیصلے لمبے ہو چکے ہیں بیٹا. تکلیف تو جب ہوتی ہے جب تذبذب ہوتا ہے. جب مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے اپنا بڑھاپا کیسے گزارنا ہے، جب ارشاد کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے اپنا مستقبل کس کے حوالے کرنا ہے. ماں جی، آپ واقعی یہاں تک پہنچ گئی ہیں. تھینک یو. ہاں ویسے بیٹا اگر تو برا نہ منائے اور ہم دونوں کو تو اپنی آزادی میں مخل نہ سمجھے تو یہ تو بتا دے کہ اتنے دن تو وہاں کیا کرتا رہا. میں آپ کو وہاں کے حالات تو بتا سکتا ہوں لیکن کیفیات منتقل نہیں کر سکتا. چلو کچھ تو بتاؤ، ماں جی کی تسلی کے لیے سے. ہاں کچھ دیر میں وہاں بچوں کے پاس رہا اور پھر وہاں پھر ماں جی میں ہالینڈ چلا گیا اور وہاں میں ایک یہودی سے ملا، سولومن زیڈلن سے. لو دیکھو یہ وہاں یہودیوں سے ملتا رہا، یہودیوں سے. کبیر خان پوری بات تو سن لیا کرو. تمہاری پوری بات بھی ادھوری ہوگی انشاءاللہ. بولو بولو. سولومن زیڈلن پہلے اسرائیل میں رہتا تھا، اب وہ ہالینڈ آ گیا ہے اور کچھ سالوں سے ایک سے کچھ دور ایک سیبوں کے باغ میں رہتا ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ایک یہودی سے ملنے کی تک کیا تھی؟ میں تو اسٹیون کولٹ سے بھی ملا، تو جناب نوفل سے کیوں نہ ملتا؟ نوفل وہ یہودی؟ سولومن زیڈلن ان کا نام تھا، اسلامی نام
سلیمان بن نوفل ہے. اور ماں جی جب وہ سیبوں کے باغ میں چلتے پھرتے مجھے درس دیتے تھے تو گھاس پر ان کے پاؤں اترتی پتیوں کی طرح پڑتے تھے. کیا مطلب؟ ماں جی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے زمین ان کا وزن محسوس ہی نہیں کرتی. جہاں جہاں وہ قدم رکھتے تھے نا وہاں گریوٹی ختم ہو جاتی تھی. اے میرے بھائی ہم 21ویں صدی پہ دستک دے رہے اور تو ہمیں معجزوں میں پھنسا رہا ہے، جہالت اور تعصبات میں اتار رہا ہے. جب میں پہلی مرتبہ ان سے ملا ماں تو مجھے پتہ لگا کہ جو لوگ معجزوں کا انتظار نہیں کرتے ان کے لیے معجزے رونما نہیں ہوتے. جو لوگ ویژن نہیں رکھتے مستقبل ان کے لیے ایک اندھا شیشہ ہے، گراؤنڈ گلاس ہے. مائی ان کا ویژن ہے کہ میرا تمہارا خواب نہیں ہے. حضور سلیمان بن نوفل کا ویژن ہے کہ 21ویں صدی اسلام کی صدی ہے. اسلام 1400 سال جن لوگوں کے پاس رہا وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے. اس کے جانے والوں نے اسے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. اس کو سب سے زیادہ تکلیف اس کے عاشقوں نے دی. کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اگر کسی نے سن لیا شاید تو. ان کا ایمان ہے سلیمان بن نوفل کا کہ کعبے میں ایسی میگنیٹک فیلڈ ہے کہ اس کے قریب رہ کر کوئی اسلام سے فرار حاصل نہیں کر سکتا. اور اسرائیل پہلے اس سے دور نہیں ہے. لیکن جنگ عراق کے بعد سفید فام قومیں بھی اس کی کشش میں داخل ہو گئی ہیں. اپنی مرضی سے میگنیٹک فیلڈ میں آ گئی ہیں خود فیصلہ کر کے. کیا مطلب؟ ان کا کہنا ہے سلیمان بن نوفل کا کہ اسلام کی میراث کسی ایسی قوم کو ملنے والی ہے جو نہ منافق ہوگی، نہ متکبر، نہ جہالت پسند، نہ غیر منظم. اب قرہ کس کے نام نکلتا ہے. لیکن قومیں وہاں پہنچ رہی ہیں اس میگنیٹک فیلڈ میں اور سفید فام قومیں اڈے بنائے بیٹھے ہیں وہاں. ارشاد تم بالکل پاگل ہو چکے ہو، ٹوٹلی میڈ. تم کسی سائیکاٹرسٹ کو دکھا لیتے وہاں لندن میں تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہوتا. مشکل تو یہ ہے ماں کہ ہم پین اسلامک لائف کا ویژن بھی نہیں دیکھ سکے. ہمارے پاس تو خواب بھی نہیں رہے. حقیقت کیا ہوگی؟ بیٹا تیری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ سارے چیک اپس کروا لیے تھے کہ نہیں لندن میں؟ ہاں ماں، سر سے پاؤں تک کا چیک اپ. جسم کا تو سارا چیک اپ ہو گیا ماں، لیکن روح کے اندر بہت سی بیماریوں کا سراغ ملا ہے.